میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کلپ بنایا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے ہی نہیں نا کچھ، کہاں سے ملے گا؟ جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. لیکن آپ کو پتا ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے. بہت ساری باتیں فقہ حنفی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. خام خامے پھینک یعنی ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے، دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو، آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا، یہ ذہن میں رکھو، ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے، تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں، میرا نام نہ استعمال کریں، نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے، کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو. پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا، اسٹاپ نہیں ہوگا. رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے. تو اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی. وہ کہتے ہیں نا تم سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا. خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ. اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کلپ بنایا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے، پھر میرا نام بھی لے رہے ہیں تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں، مناظرے کی نیت سے نام نہیں لے رہا. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، یہ خلا کے مسئلے میں حنفیوں کے ایسا ہے. بھائی انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بالفرض اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ صرف فقہ حنفی میں نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافعی میں بھی گنجائش ملتی نا تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے، مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے. اور چھوڑا ہے ہم نے، فقہ مالکیہ پہ فتویٰ نہیں دیا ہم نے. کیا ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کورٹ میں، اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے. اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ریئیکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے، اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں تو دودھ دو اور دو چار کی طرح دکھا سکتا ہوں، ہے ہی نہیں نا کچھ، کہاں سے ملے گا؟ جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، بہت بڑے شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ. ابھی آپ دیکھو قیصر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے، آپ نیوٹرل ہو کے غور کرو گے نا، قیصر راجہ برحق ہے، بول دیا ویل مچھلی حلال نہیں، حنفیوں نے خام خامے پھینک. یعنی ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیہ کے کسی عالم کو مانتے ہیں، وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ون مین شو کہ ایک بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے، یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، یہ تو بہت کمزور ہو گیا نا مذہب. اسلام ہزاروں علماء صلحاء گزرے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کتنی ساری حدیثیں اس بارے میں. آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد، تو اس میں 2-3 چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلی پڑیں. ٹھیک ہے. ابھی کچھ چیزیں یاد آئی تھی، رہ گئی دماغ سے. بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو حدیث 2812 ہے اس کا بھی کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے، لیکن اب میں نے سوچا اس کا جواب میں 1-to-1 دوں گا، 2812 کا 1-to-1، کیونکہ پھر جواب دو تو پھر کچھ گم جاتا ہے بات. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات، یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پالیسیوں سے متعلق. اسی میں ایک مثال دیتا ہوں. جناب انجینئر صاحب نے جب یہ سب کا لفظ ہے نا، سب کا لفظ ہے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ، تو اس میں یتسابانی، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں
تو یہ ساری چیزیں جب میں جہلم گیا تھا تو پورا سب کچھ, لیکن وہ کیا کریں, وہ مسئلہ ہی ہو گیا. مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے. تو وہاں ہی ترجمہ کیا بھائی, دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو, کیوں؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہمیں بھی ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے, وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے, تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے, تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا. یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے, اختلاف تو وہ تو تھے نا, اختلاف تو تھا, اس کا کون منکر ہے. شتم کا لفظ ہے, حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے, صحیح حدیث ہے مشکات کی, یا نشے کے پہلے نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا, گہری تھکاوٹ ہو, تو پھر نماز نہ پڑھو, کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وَيَشْتِمُ, اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں؟ بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے, ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم, کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا, کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا, اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا, اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے, تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا, تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے؟ کم از کم ان کو وہ مقام دے جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے. وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا, یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں, لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا, اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ, نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے, نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ حنفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے. کوئی فقہ حنفی میں حرام نہیں ہے بھائی, حلال ہے فقہ حنفی میں. مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے. اور بھی بہت ساری باتیں فقہ حنفی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. یا پھر وہ صرف فقہ حنفی میں نہیں, وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے, سب میں ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں, ابھی جو کہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا, تو انہوں نے چھیڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا, میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے, دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا, یہ ذہن میں رکھو, ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں, میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے. اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا, پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں آئی ہوئی, خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا. میں جو 4 شادیاں چیختا ہوں آپ کو عیاش بنانے کے تھوڑی چیختا ہوں, میں پاگل ہو گیا میں؟ تمہارے 4 شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی؟ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو. وہ حال نہ ہو جو جاپان کا حال ہوا ہے, جو انگریزوں کا حال ہو گیا. اتنی ترقی کے بعد بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں, تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا. تو ہم تو اس چکر میں, ان چیزوں میں, اگر میں انہی رفع الدین میں اور وہی 2812 کو لے کے بیٹھا رہا ہوں اور بنو امیہ کے پھٹے سلجھاتا رہا ہوں, تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی, اسی میں لگ جائیں گی. تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں, میرا نام نہ استعمال کریں, نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے. کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے. تو جو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا, اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا, تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو, کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی, میرا خیال ہے کہ ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے. تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو, آپ نے کہا رفع الدین کی, یہ ترک رفع الدین کی حدیث ضعیف ہے, کسی نے بھی صحیح نہیں کہا, یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے. اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر آپ کے فینس آپ کو بولیں گے یہ تو کہہ دیا نا, تو یہ کیا, آپ رجوع کرو. پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا, اسٹاپ نہیں ہوگا.
رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو. نہیں بھائی, یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا, یہ تو فلاں کا بھی ہے, یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا, ابھی تھوڑی میں بحث چھیڑوں گا. یہ تو محدثین کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی. یہ دیکھو یہ ترجمہ آیت کا, اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو, تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. تو اتنے چیزیں ہوں گی, اتنی چیزیں ہوں گی, اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی. تم سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, بہت مسئلہ ہے. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں. آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو میں فوراً دکھا دوں گا, دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں. آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب. پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں, یہ کتاب. پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے؟ غلط ہے, یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی, تو اگر آتے گئے نا تو بھی بتا, بہت ہیں. آپ نے کہا یہ عدالتی خلا, عورت کو بھی حق طلاق کا. آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ نہیں ہے. آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے, یہ رہی بخاری کی حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچی, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں بتا نہیں رہا نا, ابھی تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر, وہ کیونکہ فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, باڈی بلڈر ہیں, کل میری ملاقات ہوئی, بڑے لمبے چوڑے نا. تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے, سوری وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو. اوپر فلیٹ میں نا, اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا میری بیوی کو جھانک رہا ہے یہ. حالانکہ بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بلڈر ہیں, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک رہے ہیں نا یہ فلیٹ میں. وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا, اس کو لگا کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. غلط فہمی تھی, اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی, آ گیا لڑنے کے لیے نا. اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ بڑی چیز ہے نا یہ. تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا, نیچے نہیں آیا اس وقت, پہنچ گیا ہوگا گھر. وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا نا, میں گھر سے باہر نکلا, اب تڑی نہیں دے تو مصیبت, کہ آیا کس کام کے لیے. تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کی حالت نا یوں کانپنا سا شروع کر دیا اس نے. کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا جا یار پکچر سے کیا لڑ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا, تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی سٹریس دور ہو گئی ہے, کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں, جو نکاح کی طرف چلے گئے. کتنی لڑکیاں طلاق یافتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے, یا ان کے مردوں نے کر لی. میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کیے ہیں. پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے, اس میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ. خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں. تو اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں, تبھی جب انجینئر صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے, تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو, ہم کچھ اور کام. لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ, پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم کر دو. تو
वो भी नहीं हुई, फिर ऑनलाइन का हुआ, हमने कहा चलो अब इस पे आ जाते हैं, वो भी नहीं हुई, तो अब तो कहीं का तो हमें छोड़ो ना यार, हम मुंह पे टेप लगा के बैठ जाएं, आप बोलते रहो, हम टेप लगा के बैठ जाएं। तो इसलिए अब अगर आपने फिर दोबारा किया ना, तो फिर मैं बहुत कुछ है, चंद मैंने सिर्फ मिसालें दी हैं कि आपका मैं क्लिप चलाऊंगा जिसमें आपने कहा कि हजरत हसन पर मुफ्ती साहब ने झूठ बांधा है, किसी हदीस की किताब में नहीं है, मैं हदीस की किताब में दिखाऊंगा, मैं आपको वो मैं देख के रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं बाद में तरह है, सब कुछ मौजूद है, वो मैं दिखा दूंगा। आप कह सकते हो अभी दिखा दो ना, फिर तो मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रहा कि जब एक काम हो तो फिर प्रॉपर वे में हो, फिर एक चीज नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें, फिर आप उससे रुजू, फिर आप उससे रुजू, फिर आप उससे रुजू, रफुलदैन वाले मसले में जो, फिर तरावी वाले मसले में जो आपने कहा गोल्डन सनत है 8 रकत वाली गोल्डन, मैं ये भी बताऊंगा ये गोल्डन का लफ्ज आपने कहां से चुराया है, ये आपकी तहकीक नहीं है, हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब ने लिखा है कि ये गोल्डन सनद है, उनसे गलती हुई है, ये मुस्तरब सनद है, मुस्तरब है, ये इस्तिराब है इसमें, ठीक है, ये इख्तलाफी मसला भी मैं इसको नहीं लेके जाता, लेकिन आपने वर्डिंग भी हाफिज जुबैर अली ज़ई से ले रहे हो, आपकी बहुत सारी चीजों में इनकी अहले हदीसों की तहकीक होती है, वो ये ला रहे होते हैं, अपनी नहीं होती, तो उसमें अगर किसी अहले हदीस आलिम से गलती हो गई तो अहले हदीस तो मान लेता है कि हमारे आलिम से गलती हुई है, आपको तो वो भी नहीं पता होता क्योंकि आप तो छाप रहे होते हो पूरा उसी तरीके से। तो ये इतनी सारी चीजें मेरे पास रखी हुई है ना, जो मैं लेकर आऊंगा, और फिर वो उसमें आपने जो सलातुल लैल के लफ्ज में जो आपने तरावी के मसले में लोगों को उलझाया है, तो लोग तो उलझ गए उसमें, हम थोड़ी उलझे हैं भाई, हम नहीं उलझे उसमें। आपने कहा कि सलातुल लैल ही हैं सारी की सारी नमाजें, वो अभी मैं नहीं ज्यादा गहराई में जाना चाहता, तो उसमें आपने क्या गड़बड़ की है। फिर आपने सुन्नत मुअक्कदा वाली जो हदीस पेश की कि सहाबी ने कहा मैं बस ये करूंगा, उसके अलावा और कोई इबादत नहीं करूंगा, तो नबी ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना हो इसको देख ले, तो उस पर आपने कहा इससे पता चलता है सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये मौलवियों ने बनाई हुई है कि सुन्नत मुअक्कदा बस नवाफिल है, पढ़ लो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो। तो मैं बताऊंगा सुन्नत मुअक्कदा कैसे, आप ही के क्लिप से साबित करूंगा। आपने कहा यूट्यूब की अर्निंग हराम है, कहा ना, मेरे खिलाफ क्लिप बनाए कि मौलवी लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं क्योंकि इश्तिहार बेहुदा चलते हैं। अभी आपका क्लिप आया है, आपसे किसी ने सवाल पूछा कि ये जो व्लॉगर्स वीडियोस बनाते हैं इनकी अर्निंग के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जो बेहुदा वीडियो बनाते हैं उनकी अर्निंग हराम है। ये जवाब आप पे सूट नहीं करता था, आप पे चाहिए था हुदा बनाए या बेहुदा बनाए, ये जवाब देना चाहिए था आपको। वहां व्लॉगर का मसला आया तो आपने डंडी मार दी कि जो बेहुदा वीडियोस बनाते हैं उनकी अर्निंग हराम है, इसका मतलब हुदा जो बनाते हैं, बेहुदा का उलट हुदा ही होगा ना, उनकी हलाल है। भाई आप तो उसकी भी हलाल नहीं कहते, तो ये जवाब तो आपके लिए बनता ही नहीं है। मुझसे कोई पूछे यहूदी जन्नत में जाएंगे या ईसाई, मैं कहूंगा दोनों ही जन्नत में जाएंगे भाई, मुझे इससे क्या फर्क है। हाँ, एक जो है ना, एक जो है वो ज्यादा दर्जे का काफिर है, एक उससे कम दर्जे का, लेकिन है तो दोनों क्या, हमारी नजर में तो दोनों गैर मुस्लिम है, अगर उन तक इस्लाम की दावत पहुंची और वो नहीं कबूल करते। तो जब आपसे सवाल पूछा गया था कि व्लॉगर्स की आमदन, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये आमदन हलाल है या हराम है, तो फिर ये जवाब नहीं बनता था कि जो इसमें फोहश वीडियोस बना रहे हैं उनकी हराम है। दूसरा उन्होंने पी गए, उसका मफहूम तो यही निकलता है कि जो फोहश नहीं बना रहे उसकी क्या है, हलाल है। तो कहना ये चाहिए था भाई फोहश बनाओ या गैर फोहश बनाओ, दोनों की क्या है, हराम है। लेकिन वहां चूंकि मौलवी नहीं है, उसको आप किसी न किसी दर्जे में फेवर दे रहे हो, और जहां मौलाना की बात आएगी वहां आप ये फर्क नहीं करते। जब एडवर्टाइज, अच्छा अपने बारे में कहा कि मैंने वीडियो जो एड है वो रोके हुए हैं, वीडियो मोनेटाइजेशन रोकी हुई है। आपने जिस बेस पे यूट्यूब की अर्निंग को हराम कहा है ना, उसमें वीडियो हो या पिक्चर भी आ रही हो ना एक औरत की, तो वो कौन सा जायज है। कोई शैम्पू का इश्तिहार भी जो वीडियो ना हो, किसी खातून की तस्वीर भी आ गई, तो वो भी तो हराम हो गया ना, क्या ख्याल है भाई। तो वो कौन सा जायज हो गया। आप ये कहो कि वो कम हराम है, ये बड़ा हराम है, लेकिन हराम तो दोनों हो गए। वहां आपने पी गए उसको, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि इंजीर साहब से मैं उलझूं, अगर मैं उलझ गया तो फिर इन तमाम बातों के आपको स्टेप बाय स्टेप, सियासी मसाइल में भी, आगे सियासत में भी बहुत कुछ, मैं तो सियासी चीजों में बोलता नहीं हूं। अभी कितने इलेक्शन चल रहे हैं, उखाड़ पिछाड़, मैंने तो छोड़ दिया बोलना, क्योंकि भाई हमारा मौजू ये है नहीं। कभी कोई बहुत मसला हो गया तो 2-4 लफ्ज बोल देता हूं, वरना नहीं। लेकिन बात लोग हर चीज में घुस रहे हैं, हर चीज में घुस रहे हैं। तो ऐसे उसमें खवातीन मर्दों की नमाज वाला मसला था, मैंने कहा कोई हदीस लेकर आओ जिसमें हो कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी। उसका भी क्या कर दिया, हदीस पेश नहीं की है। आपने सहाबी का असर पेश किया है, हालांकि हदीस से क्या मुराद होती है, जब अल इत्तलाक। हम तो सहाबी के असर को भी हदीस ही मानते हैं,
تو اگر اسلاف کے اثر کو حدیث ماننا ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی ضعیف ہے, تو میں کلپ چلا سکتا ہوں. آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, صفا مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی, وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے, آپ اجماع امت کو حجت مان رہے ہو. لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماع امت ہے, وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی انجینئر صاحب جواب نہ دیں آپ, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ سند ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی. بہت کوے والا جو کلپ پہ انہوں نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. کوے والے کلپ پہ میں اس کوے کو جائز نہیں سمجھتا, علی طلاق اس کوے کو, اس میں ڈیٹیل ہے. پھر میں نے وہ ریئیکشن ریکارڈ کروایا, وہ جو میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں, تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے. لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں, میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاؤں گا. تو میں ابھی تک میں نے کیا یہ کام, ویسے جواب دیے, لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجینئر صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب, کلپ چلایا پھر اس کا جواب. تو یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا نا, تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. کائنڈلی آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں, جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے. میرا نام آپ کائنڈلی استعمال نہ کریں. اگر میں نے کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہے کہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے پھر میں نے کیا ہے. چلو میرے بھائی, مفتی صاحب خون کا عطیہ کرنے کی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل خون کا. اچھا اس میں بھی انجینئر صاحب نے گڑبڑ کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ IVF کے ذریعے جو مرد اور عورت کی وہ کرتے ہیں نا, پہچان کرتے ہیں, تو پھر مرد کے جرمز رکھوائیں, ان کا یہ بھی جائز ہے. حالانکہ یہ تو دنیا میں اللیگل ہے. کتنا بڑا آپ نے, یعنی انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی. اس سے تو یہ گروتھ ریشو کی واٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو مفتیوں کا کام ہے بھائی, آپ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ مفتیان کرام کا ٹاپک ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جینڈر کو خود ہی سلیکٹ کرتے رہیں. اس طرح تو کیا ہوگا, لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے, لڑکیاں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے IVF میں رینڈملی جو ہو رہا ہے نا, بس ڈاکٹر کا کام ہے وہ, اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, IVF کے ذریعے باہر جو دونوں کے جرثوموں کا ملاپ ہوا تو ڈاکٹر بس اس کو رحم میں رکھ دے, لڑکا ہے لڑکی ہے, اس سے یہ نہیں ہو سکتا. کسی کے 6 لڑکیاں بھی ہو گئی نا تو بھی اللہ کی قدرت ہے, 6ٹھی لڑکی ہوگی یا لڑکا, کیونکہ 6 لڑکے بھی تو ہو جاتے ہیں نا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس کے 6 لڑکیاں ہوئی ہیں, اب وہ لڑکا پیدا کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب جس کے 6 لڑکے ہوئے ہیں اس پر واجب ہے کہ لڑکی پیدا کرے, تاکہ ریشو کیا ہو, بیلنس ہو. تو جب اس کو ہم مجبور نہیں کر رہے تو اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ نے جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا, یہ بولی میں یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, یہ اسی پہ رہنے دو. تو رینڈملی جو ہو جائے وہی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو.